अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम न्यू क्लासिकल एज तक पहुंच गए थे, जो कि 1660 से लेकर 1798 एडी तक है, और उसको हमने 3 स्मॉल एजेस में डिवाइड किया था वीडियो के स्टार्ट में, रिस्टोरेशन एज में, द ऑगस्टन एज और द एज ऑफ जॉनसन में। तो उसको हम बतरतीब पढ़ेंगे एक एक को। तो आज की हमारी वीडियो होगी रिस्टोरेशन एज पे, जो कि 1660 से स्टार्ट होती है 1700 तक। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस एज को रिस्टोरेशन एज इसलिए कहते हैं, जैसे हमने पहले कहा था कि जैकोबियन एज के बाद कैरोलिन एज स्टार्ट होती है, जो कि जिसका बादशाह चार्ल्स द फर्स्ट था, जिसे 1649 में एग्जीक्यूट किया गया था। उसके बाद कॉमनवेल्थ या प्यूरिटन एज या मिल्टन एज ऑफ मिल्टन स्टार्ट हुई थी 1649 से 1660 तक। और तब चार्ल्स फर्स्ट का एक बेटा था, चार्ल्स द सेकंड, जो कि फ्रांस भाग गया था अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। और जब कॉमनवेल्थ से लोग बोर हो गए प्यूरिटन एज से, तो रॉयलिस्ट ने उन्हें फिर से बुलाया कि बादशाहत करने के लिए, मोनार्की के लिए आ जाए। तो वो जब 1660 में 1660 में वापस आ गए, तो मोनार्की रिस्टोर हो गई, किंगडम फिर से स्टार्ट हो गई, कॉमनवेल्थ पीरियड ख़त्म हो गया। इसलिए इस एज को रिस्टोरेशन एज कहा जाता है। और दोस्तों, क्रिटिक्स इस एज को इनिशियल डेट ऑफ मॉडर्न लिटरेचर भी कहते हैं, कि इस एज से फिर मॉडर्न लिटरेचर स्टार्ट हुई है। मतलब इससे पहले जो चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी। जॉन विलियम दोस्तों इस एज के सबसे बड़े राइटर्स समझे जाते हैं, ड्रेडेन और मिल्टन के अलावा, और उन्होंने प्यूरिटन फेथ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया था। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस उसका एक वर्क है, जो कि 1678 में पब्लिश हुआ था, इंतहाई फेमस है। इसके अलावा द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बेडमन है, और द होली वार, जो कि 1682 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा इस दौर में दोस्तों साइंटिफिक स्पिरिट जो है वो स्टार्ट हुआ था। लोग साइंस की तरफ मुतवज्जो हुए थे, और फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन को, कि ब्लड सर्कुलेट होता है या पूरे जिस्म में सर्कुलेशन करता है। इसके अलावा मैथमेटिशियंस थे, जो कि जॉन वेलिस और सेथ वार्ड बहुत फेमस थे इनमें से। इसके अलावा दोस्तों सर आइजैक न्यूटन, जो कि बहुत फेमस करेक्टर है साइंस में, उन्होंने डिस्कवर किया था द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और एक वर्क भी उन्होंने लैटिन में लिखा था, प्रिंसिपिया, जो कि लैटिन में पब्लिश हुआ था 1687 में। इसके साथ साथ हिस्टोरियंस और बायोग्राफीज़ बहुत पीक पे थे, लोग लिखते थे और एथिक्स को और सोशियोलॉजी और सोसाइटी को बहुत मेंशन करते थे उसमें। द हिस्ट्री ऑफ रिबेलियन एंड सिविल वार्स इन इंग्लैंड, जो कि हेरवर्ड हार्ड ने लिखी है, और ये उन्होंने स्टार्ट की थी 1646 में 1674 उसके डेथ तक। तो ये सारी बायोग्राफी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी है। इसकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत स्पिरिट भी शामिल था, कि विलियर्स का कोर्डली शायर या राइटर्स कहा जाता है इसे। और इसके साथ साथ स्कॉट्समैन गिलबर्ट बर्न्स ने एक बायोग्राफी लिखी है, जो कि बिशप था सेलिसबरी का। वो एक सुपीरियर राइटर नहीं समझा जाता, लेकिन उसकी जो 2 वर्क्स है वो बहुत फेमस है, हिस्ट्री ऑफ माई ओन टाइम और पीस ऑफ अट्रेस्ट है। जॉन एवले, जो कि एक रॉयल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान था, उन्होंने अपने डेथ तक 1641 से लेकर अपने डेथ तक बहुत सारे सफ़रनामे लिखे हैं। उन्होंने फ्रांस, इटली और हॉलैंड ये सब इलाके देखे हैं। और एमाइल लेग्विस कहते हैं कि 17वीं सेंचुरी की सेकंड हाफ में जितना जो भी कुछ वाक़या हुआ है, वो सब कुछ आपको जॉन एवली के पेज पे मिलेगा। सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी किए हैं। दोस्तों सैमुअल पेप्स जो थे वो काफ़ी फेमस क्रिटिक्स है और बायोग्राफर है। उन्होंने भी, वो एक सेक्रेटरी थे नेवी में, उन्होंने भी हिस्ट्री पे बहुत काम किया है, और ग्रेट फायर ऑफ लंदन पे उन्होंने अपने ख्यालात मेंशन किए हैं। इसके अलावा इस एज में एसेस्ट भी काफ़ी थे। सबसे फेमस जो था वो तो जॉन ड्रार्डन था, लेकिन जो माइनर कैरेक्टर्स हैं इसमें राइटर्स के, वो कॉलेज है, उसने ऐसे लिखे हैं, सर विलियम टेम्पल है, और जॉर्ज सिवेल है। रिस्टोरेशन एज का जो फेमस फिलोसफर समझा जाता है वो जॉन लॉक है, जिसकी पैदाइश 1632 में हुई थी और 1704 तक वो थे। उन्होंने फिलोसफी पे बहुत सारे एसेज लिखे हैं। एक फेमस एसे उसका है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि 1690 में पब्लिश हुई थी।
سم تھاٹس کنسرننگ ایجوکیشن انہوں نے لکھی ہے 1693 میں، اور دا ریزنیبلنیس آف کرسچینٹی جو کہ 1695 میں پبلش ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو لٹریچر پہ کام ہوا ہے، مطلب پیوریٹنزم سے چیزیں علیحدہ ہونے والی تھی اور علیحدہ ہو گئی تھی، پیوریٹنس کو لوگ چھوڑ چکے تھے اور فرینچ لٹریچر کا انفلوئنس آ گیا تھا انگلش لٹریچر پہ، تھیمز اور آئیڈیاز جو تھے وہ چینج ہو گئے تھے۔ دوستو سیمیول بٹلر جو ہے فیمس رائٹر ہے، انہوں نے پہلا جو لٹریچر نیو ورک لکھا تھا انگلش لٹریچر کا، مطلب چینج جو آئیڈیا تھا اس کا، وہ ہڈیبرس تھا، جو کہ 1663 میں فرسٹ ایڈیشن پبلش ہوا تھا، پھر 64 میں اور پھر 78 میں، اور یہ پیوریٹنزم کے سخت خلاف تھا، اگینسٹ ورک تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیٹارسٹ اور کورٹ پوئٹس بھی تھے۔ سیمیول بٹلر جو ہم نے پہلے مینشن کیا وہ ایک کورٹ پوئٹ سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جان آلڈم جو ہے وہ ایک سیٹارسٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اس کا ایک فیمس ورک ہے سیٹائرز اگینسٹ دا جیوسٹس جو کہ 1681 میں پبلش ہوا تھا۔ سر چارلز سیڈلے ہے جو کہ ایک کورٹ پوئٹ سمجھے جاتے ہیں کیویلیئرز کی طرح۔ اس کے علاوہ دوستو جان ڈریڈن ہے جس کی پیدائش 1631 میں ہوتی ہے اور 1700 تک وہ رہتے ہیں۔ انہوں نے ریسٹوریشن ایج کے ہر رائٹر کو ہر فیلڈ میں ٹکر دی ہے۔ وہ تقریباً 30 سال کے تھے جب ریسٹوریشن ایج سٹارٹ ہوئی تھی۔ پوئٹری میں اس نے بہت کام کیا ہے، اس ایج کے سب سے بڑے پوئٹ مانے جاتے ہیں۔ ایسےسٹ ہے، پورے انگلش لٹریچر کے سب سے بڑے ایسےسٹ مانے جاتے ہیں، اور ڈرامہ جو ہے وہ بھی انہوں نے آن دا پیک لکھی ہے، سب کچھ اس کا سب سے بیسٹ تھا۔ وہ پہلے پیوریٹن ہوا کرتا تھا، کیونکہ کامن ویلتھ پیریڈ چل رہا تھا، پیوریٹنزم چل رہا تھا، اور انہوں نے ہیروئک سٹینزا ایک ورک لکھا ہے کرومویلز کے آنر میں، اور وہ اپنے آپ کو کرومویلین شو کرتا تھا کیونکہ حکومت ان کی تھی۔ لیکن جیسے ہی ریسٹوریشن سٹارٹ ہو گئی، چارلز II آ گئے تو اس کے آئیڈیاز وہ چینج ہو گئے۔ انہوں نے اس کے بعد ایک ورک بھی لکھا فیمس آسٹریا ریڈکس، جو کہ کنگ چارلز II کو ایک سیلوٹ تھا، اور 1666 میں انہوں نے ایک اور فیمس ورک لکھا اینس ماریلا میری بلس، جنہوں نے گریٹ فائر آف لنڈن کو اس میں مینشن کیا ہے، اور The War with Holland اس نے مینشن کی ہے۔ اس کے علاوہ تھیٹر پہ اس نے 15 ایئرس تک کام کیا، اور اس کے بعد وہ پوئٹری کی طرف آ گئے۔ 30,000 سے زیادہ یا 30,000 تک ہیروئک کاپلیٹس لکھے ہیں انہوں نے دوستو، اور اپنے آپ کو فرسٹ انگلش کریٹک بھی ثابت کر دیا ہے انہوں نے، اسے آپ ڈرامیٹک پوئٹری کی وجہ سے۔ تھیٹر ریسٹوریشن ایج کا بہت فیمس ہے۔ ڈریڈن نے کہا جاتا ہے کہ 40 ایئرس تک تھیٹر پہ حکومت کی ہے، رول کیا ہے۔ تھیٹر جو ہے اس میں ٹریڈیشن جو تھا وہی جاری تھا رینیساں ایج کا، اور فیمیلز پارٹس کو فیمیل سے ہی فرسٹ ٹائم انگلش یا برٹن ہسٹری میں کروایا گیا ہے۔ اس سے پہلے عورتوں کے جو کریکٹرز تھے وہ لڑکے یا نوجوان بچے ادا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو الاؤ کیا گیا، اور مختلف قسم کے لائٹس لگائے جاتے تھے کپڑوں پہ یا پھر سٹیج پہ نیا دکھانے یا خوبصورت دکھانے کے لیے۔ اور اس زمانے سے ریسٹوریشن ایج سے پہلے نائٹس میں کبھی بھی تھیٹر اوپن نہیں ہوتے تھے، لیکن ریسٹوریشن میں یہ رواج بھی سٹارٹ ہوا، اور فیمیل کو اور دوسرے ایکٹرز کی طرح فیمیل کو بھی پے کیا جانے لگا۔ ہیروئک پلیز جو تھے وہ انٹروڈیوس ہوئے تھے، اور ٹریجڈیز کے ساتھ اس کو ریپلیس کیا گیا تھا، لیکن جان ڈریڈن نے اس کو ڈسٹنگوش بھی کیا تھا۔ اس ہیروئک پلیز میں انہوں نے ریسٹوریشن ایج والے رائٹرز نے گریک اور لیٹن کو فالو نہیں کیا، حالانکہ ان لوگوں نے اس میں فرانس کو یا فرینچ رائٹرز کو فالو کیا تھا، وہ اس سے انفلوئنس ہو گئے تھے۔ اور سر رابرٹ ہاورڈ ہے جنہوں نے ہیروئک پلیس پہ کام کیا ہے۔ اس کی جو بات کی گئی ہے وہ ڈرامیٹک پوئزی جو ایک ورک ہے کریٹیکل جان ڈریڈن کا، انہوں نے ادھر بھی ہیروئک پلیس کے بارے میں کہا ہے۔ ٹریجڈیز پہ بھی کام ہوا ہے، اور فرسٹ جو ٹریجڈی تھا اس ایج کا وہ ریہرسل تھا، جو کہ ایک گروپ میں لکھا گیا ہے اور پرفارم کیا گیا، لیکن اس کا جو آنر تھا وہ جارج ویلرز تھا۔ اس کے علاوہ بیسٹ جو کامیڈیز لکھے ہیں وہ تھامس آٹوے نے لکھے ہیں، نیتھینیل لی ہے، تھامس ساؤتھارن ہے۔ دوستو کامیڈی پہ بہت کام کیا گیا ہے ریسٹوریشن ایج میں، لیکن ان میں بہت ساری چینجز تھی، کیونکہ ٹریجڈی میں آپ کامن چیزوں پہ بات نہیں کر سکتے، کامن چیزیں جو ہے وہ کامیڈی میں ڈسکس ہوتی ہے، اور اس لیے یہ بہت کامن ہو گئی تھی کامیڈیز لنڈن میں،
لیکن اس میں ایک خاص بات آ گئی تھی کہ اس میں ایڈلٹریشن یا ایڈلٹری بہت آن دا پیک تھی. اس سے پہلے لوگ لمٹ میں رہتے تھے اور ان چیزوں کو گھٹیا سمجھتے تھے، لیکن اس کے بعد سیکشول تھنگس کو بہت فیمس کیا گیا اور ہر کامیڈی میں تقریباً ان چیزوں کو دکھائی گئی ہے یا اس پہ بات کیا گیا ہے یا اس پہ بات ہوئی ہے. جارج اترج، ولیم کانگریو، ولیم ویچرلیس اور جان وانبرگ اور جان فارکور جو ہے وہ فیمس کامیڈین مانے جاتے ہیں اس زمانے کے. دوستو ریسٹوریشن ایج میں دا پبلک فرسٹ لائبریری ان لنڈن جو کہ 1684 میں بنائی گئی ہے، یہ ایک بڑا کام ہوا ہے. اس کے علاوہ دا بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ 1694 میں بنایا گیا تھا. اور پلیگ جو تھا جو کہ مڈل ایج میں گزرا تھا وہ پھر سے آ گیا تھا 1665 سے 66 تک، ایک سال تقریباً یا کچھ مہینے چلا تھا آئرلینڈ اور انگلینڈ میں، اور تقریباً 75,000 سے زیادہ لوگوں کو مار ڈالا تھا. اور دا گریٹ فائر آف لنڈن جو کہ بہت فیمس ہے انگلش ہسٹری میں، جو کہ 1666 میں آ گیا تھا، جس پہ ڈریڈن نے بھی بات کی ہے ایک ورک میں اور پیپس نے بھی اس کو مینشن کیا ہے. اس میں دوستو 89 چرچز جل کے راکھ ہو گئے تھے اور یہ آگ جو ہے یہ لنڈن سٹی میں تقریباً 5 دن تک چلتا جا رہا تھا. سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی اسٹوڈنٹس کے لیے ریسٹوریشن ایج والی. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگسٹن ایج پہ انشاءاللہ. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.